اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جو دور گزرا ہے ہمارا، اور ظاہر ہے اس وقت اتنا میڈیا کا دور نہیں تھا، کتابوں میں جو کچھ آ رہا تھا وہ یک طرفہ ٹریفک چل رہے تھے، ہم حقائق سے محروم ہوتے جا رہے تھے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہ جو اب تک کا پیریڈ ہے، اس میں جان بوجھ کے کچھ ایسے کام ہوئے کہ تاریخ میں ہلکی سی ٹویسٹ کر کے چینج کر دی گیا تاریخ کو، اور ہم تک تاریخ مکمل طور پہ بہتر انداز میں پہنچی نہیں، جس کے نتیجے میں 1400 سال سے چند متنازع معاملات ہیں جو کہ در حقیقت تنازع کا نہیں ہے، لیکن ان کو بنا دیا گیا۔ تو آئیے ہم اس میں پہلے ایک موضوع پہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے درمیان ہمارے انتہائی محترم شخصیت، ان کا اصل نام تو فضل حسن ہاشمی صاحب ہیں، لیکن دنیا ان کو ڈاکٹر عرفی ہاشمی صاحب کے نام سے جانتی ہے، اور یہ آسٹریلیا یونیورسٹی میں ریسرچ، جیسے ہمارے کینیڈا میں R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس طرح وہاں کی یونیورسٹی میں، اور یہ مختلف سبجیکٹ پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ وکیپیڈیا پہ یا لنکڈ پہ یا ان کے پروفائل پہ جا کے چیک کریں تو مجھے تعارف کرانے میں ہی، ڈاکٹر صاحب کے متعلق بتانے میں ہی 25 سے 30 منٹ لگ جائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے زیادہ زیادہ فیض حاصل کریں، اور آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر عرفی ہاشمی صاحب کے جو قد و قامت ہے، جو ان کا علم و مرتبہ ہے، وہ آپ برائے کرم ان تمام تر گوگل میں سرچ کر لیجیے۔ جب سے میں نے دیکھا ہے، اور میں تو اس خانوادے کے ویسے بھی بے انتہا معترف رہا ہوں، مرید ہوں۔ جناب جو خواجہ وحید الحسن ہاشمی صاحب کے جب ذکر آتا ہے، اور یا مرثیہ کا ذکر جناب وحید الحسن ہاشمی صاحب کا ذکر آتا ہے، اسی میں ہمارے عرفی ہاشمی صاحب، اور پھر ہمارے بشیر الحسن نقاش صاحب، یہ پورا خانوادہ ہی ادب، شعر و ادب کی دنیا سے وابستہ رہا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر ہے جب جیسے جیسے دنیا بڑی، اور ماشاءاللہ سے آج یہ دونوں صاحبزادے اپنی اپنے فیلڈ میں، اپنی اپنی مقام پر ایک بڑا بلند درجہ رکھتے ہیں۔ حسن میں اس وقت ڈاکٹر عرفی ہاشمی صاحب کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ میری جتنی مرتبہ بھی ان سے گفتگو ہوئی، میں ان کا کوئی نیا سے نیا باب یا ان کا کوئی نیا سے نیا پہلو ٹیلی فون پہ گفتگو رہی ہے وہ لے کے اٹھا ہوں۔ بہت سارے موضوعات پہ گرفت ہے، لیکن ہم نے آج گزارش کی ڈاکٹر صاحب سے، کیونکہ میں پڑھا کہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ریسرچ کی ہے، ایک بہت پرانا مسئلہ ہے فدق، اور ڈاکٹر صاحب کی بہت اچھی ریسرچ ہے۔ تو میں پڑھنے کے بعد سوچا، پھر میں ڈاکٹر صاحب سے بات کی، میں نے گزارش کی ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت ساری ریسرچ ہیں، اور ہم ان سب پر ایک ایک کر کے ہم بات کریں گے، ایک ساتھ سارے موضوعات کو نہیں چھیڑیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پہ ان کی محبت اور شفقت عنایت کی، انہوں نے میری درخواست قبول کی۔ میں نے کہا پہلے ہم لیتے ہیں فدق، ایام فاطمیہ بھی چل رہے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ایام میں، ہمیں اس موضوع پہ، فدق کے موضوع پہ ایک مکمل ریسرچ چاہیے، ایک تحقیق چاہیے، اور ایسی تحقیق، ایسی ریسرچ جو کہ غیر جانبدار ہو کے کی گئی ہو، اس میں وہ تمام تر پہلوؤں کو جو کہ فیبریکیٹڈ جسے کہتے ہیں، بنائے گئے ہیں، ان کو مائنس کرتے ہوئے ہم حقائق کی روشنی میں آگے بڑھیں، اور جو حقیقتیں دب گئی ہیں ان کو اٹھا کے سامنے لائیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عرفی ہاشمی صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب میں معذرت ہوں، مکمل طور پہ آپ کا تعارف نہیں کرا سکا، آپ کی شخصیت کا جو جملہ احاطہ نہیں کر سکا میں۔ نہیں، جو جملہ میرے لبوں پر ہے وہ امیر المومنین کے اس کلام سے وضع ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ شکر کیا کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں جیسی پرسیپشن رکھتے ہیں تم ویسا اپنے آپ ثابت کرنے کی بھی کوشش کرو۔ تو
جو آپ میرے متعلق سوچتے ہیں میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار مجھے ویسا کر دے، میں ایسا ہوں نہیں، سبحان اللہ تو یقیناً یہ حسن زن ہوتا ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے. آپ کا شکریہ، لیکن اللہ مجھے وہ اس مقام پہ لے آئے جس مقام پہ آپ مجھے سوچ رہے ہیں. جزاک اللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم اب بس بلا تاخیر جی فدق ہے کیا، پہلے تھوڑا سا فدق کا تعارف اور اس کے بعد جی کیا میں حقائق ہیں، اور بلا تفریق ہم کریں گے بات، اور ہم ایک جی لمحے میں کو بالکل سب سے پہلے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کا جو سیشن ہے یہ نہ شیعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے نہ کسی اور مسلک کی نمائندگی کرتا ہے. دراصل یہ عدل کی نمائندگی کرتا ہے جو اسلام کی اساس ہے. کیا کہ دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ کہ اس سیشن کا مقصد اتحاد و اتفاق ہے، نہ کہ بین المسالک تفریق. دوسری چیز. تیسری چیز یہ کہ وہ سارے ایموشنل ٹریگر پوائنٹس جو کہ عمومی طور پر فریقین فدق کے حوالے سے لاتے ہیں اور دل آزاری کا سبب بن جاتے ہیں، ہم نے ان میں سے کسی ایک ٹریگر پوائنٹ کو بھی اپنی ڈسکشن میں نہ امپلائی کیا ہے اور نہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. چوتھی اہم چیز یہ کہ فدق کے جو تاریخی حقائق ہیں ان تاریخی حقائق میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی ایسے اکاؤنٹس کو کنسلٹ کرنے کی، ہسٹوریکل اکاؤنٹس کو کنسلٹ کرنے کی جو متنازع ہوں. آسان کام یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے کہ اسلام میں مین سٹریم بکس ہیں، سہا اہل سنت کی ہیں اور اربع ہماری ہیں، لیکن کیونکہ فدق وہ میٹر ہے جس کی انیشیشن یا جس کے بارے میں گفتگو آغاز تشیع کرتے ہیں، تو میری کوشش یہ رہی ہے کہ تاریخی حقائق صرف اہل سنت کی کتب سے لے لیے جائیں، کیا کہنا یہ صرف، اور ضرورت ہی نہیں محسوس کی جائے، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑتی. عام طور پہ اگر ہم تحقیقی نگاہ رکھیں تو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ تشیع کے اکاؤنٹس کو کنسلٹ کیا جائے، کیونکہ فدق کا مقدمہ یا فدق کی تاریخ اتنی مستحکم ہے کہ جب آپ تاریخی حقائق پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے یہ ڈسپیوٹڈ نہیں، انڈسپیوٹڈ ایشو ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں. تو یہ موٹیویشنز ہیں آج کے اس موضوع کو. تو آپ کو اس موضوع میں تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کہ حوالہ جات بھی پیش کرتا رہوں. میرے پاس حوالہ جات کی جو سلائیڈز موجود ہیں وہ آپ جب مجھے کہیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا، تاکہ اگر ہمارے قارئین یا سامعین ان کو وہ ریفرنسز سارے ضرورت تو میں لیتا بھی رہوں گا، وہ بھی ایک ریکارڈ بنتا چلا جائے گا، نام بھی لیتا رہوں گا. لیکن جب میں آپ کو بھیج دوں گا اور آپ کوئی سامع یا کوئی قاری ان ریفرنسز کو کاؤنٹر چیک کرنا چاہے، ایویلیوٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. تحقیق میں اچھی بات کنسیڈر کی جاتی ہے. تو یہ ایک پریمائز میں نے صرف سیٹ کیا جس کا واحد مقصد یہ ہے کہ آج جو ہم اس حقیقت کو زیر نظر لائیں گے وہ کسی مسلکی ویو کو سامنے رکھ کر نہیں لا رہے، بلکہ ایک حقیقت ہے اور اس میں ایک طرف خلیفہ مسلمین ہیں، دوسری طرف خاتون جنت ہیں اور سید النساء العالمین ہیں. دونوں کے سٹیٹس بہت بلند کنسیڈر کرتے ہیں مسلمان اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو جب کوئی نظریاتی یا آئیڈیالوجیکل کنفلکٹ سامنے آتا ہے تو احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ حق پر کون ہے اور حق پر کون نہیں. اور اگر اس چیز کو ہم پس پش ڈال دیں تو صرف یہی نہیں کہ انبیاء کی تاریخ سے ہم لا تعلق ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے مقابل پر بھی نظریاتی طور پر مختلف لوگ آتے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر ہمیں اللہ اور ابلیس کے مسئلے کو بھی پس پش ڈالنا پڑے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ حق اور باطل کا تعین ہمیشہ ہر صورت میں کیا جائے،
اگر آپ باپ ہیں تو 2 بیٹوں میں ڈسپیوٹ ہے تو حق کی طرف ساتھ دیں، اگر آپ ماں ہیں اور آپ کی اولادوں میں ڈسپیوٹ ہے تو حق کا ساتھ دیں، بھائی بہنوں بھائی ہیں تو دوست ہیں، 2 دوستوں کا، 2 گروہوں کا، کمیونٹی میں 2 گروہوں کا، سوسائٹیز کا، 2 نیشنلٹیز کا، 2 کنٹریز کا، ملٹیپل کنٹریز کے 2 بلاکس کا، جہاں پر بھی حق ہو اس کا ساتھ دیں. بس یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہی اللہ ہم سے چاہتا بھی ہے. جزاک اللہ. بے شک. تو سب سے اہم بات دیکھیے جو اس فدق کے معاملے پہ ہے، اس کی جو مرکزی کردار ہیں وہ 2 ہیں. ایک جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بنیادی طور پر جناب رسول خدا کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اس لیے کہ ان کے دونوں کلیمز در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آنے والے ہبہ کیے ہوئے فدق یا ورثے میں آئے ہوئے فدق کے حوالے سے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ خلیفہ وقت تھے، خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت. اب مجھے اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا آگے چلا جاؤں، کیونکہ ان دونوں میں بھی مرکزی کردار جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس لیے کہ اگر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر میں تشریف رکھتی اور فدق کو پرسو نہ کرتی تو یہ ایشو جنریٹ ہی نہ ہوتا، اور اس کی آپ کو ڈیٹیل بھی آپ کو پتہ چلے. تو اس کا مطلب ہے مرکزی کردار جنہوں نے فدق کے میٹر میں زندگی ڈالی ہے وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ ہے، اور اس کے رسپانس میں جناب حضرت ابوبکر صدیق کی ذات سامنے آتی ہے اور فدق کا مسئلہ سامنے آتا ہے. تو یہ تو میں نے بیک گراؤنڈ ایک سیٹ کر دیا. اب جو مرکزی کردار ہے وہ کوئی غیر معروف کردار نہیں ہے باز بھائی. اور اچھا غیر معروف کردار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے غیر معروف کردار نہیں ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں قرآن مجید میں بھی جو ہے وہ آیات موجود ہیں، سورتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن اس سے صرف نظر کرتے ہوئے بھی اگر ہم صرف اہل سنت کے اکاؤنٹس کو دیکھنا شروع کریں تو عجیب چیز سامنے آتی ہے. مثال کے طور پہ کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک بڑی معروف روایت ہے الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم نہیں، جگر بھی نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اہل سنت کے 39 اکاؤنٹس ہیں، ہسٹوریکل اکاؤنٹس، 39 کتب مین سٹریم کی کتب ہیں جس میں یہ روایت موجود ہے. مثال کے طور پہ صحیح البخاری میں کتاب فضائل الصحابہ میں باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ روایت موجود ہے. صحیح مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ، یہ چیپٹر بندھا ہوا ہے پورا، اس میں یہ روایت موجود ہے. صحیح ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ نسائی نے سنن الکبریٰ میں یہ روایت، بہقی نے اپنی کتاب النکاح اور اس میں یہ روایت دی ہے. یہ میں نے صرف آپ کے سامنے 5 پیش کی، کیوں؟ کیونکہ 39 روایات، 39 کتب جن میں یہ روایت موجود ہے وہ یہاں پر پیش کرنا ممکن نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی آپ کو ای میل کرے گا تو میں 39 کے 39 آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. اس کے بعد ایک اور روایت بڑی معروف روایت ہے، 8 عدد مین سٹریم اہل سنت کی بک میں یہ جناب فاطمۃ الزہرا کی فضیلت پر مبنی روایت موجود ہے. الفاطمۃ شجرۃ منی، فاطمہ جو ہے وہ میری شاخ ہے. شجرہ ایک ایسی شاخ کو کہتے ہیں عربی میں کہ جو درخت کے وجود کو ظاہر کرنے کا سبب بن جائے. کیا آپ سمجھ، اگر اس شاخ کو ہٹا دیا جائے تو وہ درخت نہ کہلائے، یا کٹا ہوا درخت کہلائے، یا درخت کے طور پہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو سکے. اچھا اسی طرح جو بدعت منی کا میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی، ایک ایسا جزو کہ جس کو نکال دیا جائے تو کل نہ رہے. واہ. بدعت ایسے ٹکڑے کو کہتے ہیں، ایسے جز کو کہتے ہیں جسے مائنس کر دیں تو کل اپنی شناخت کھو دے. بالکل اسی طرح شجنہ بھی ایک ایسی شاخ کو کہتے ہیں جس کو ختم کر دیا جائے تو درخت کٹا ہوا درخت شمار ہو.
8 روایات ہمیں اہل سنت کی کتابوں میں ملتی ہیں، جس میں احمد ابن حنبل کی فضائل الصحابہ کے باب میں ہے، ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو کی، بہقی نے سنن الکبریٰ میں کی، اس کے علاوہ بھی پھر اس کے بعد فاطمۃ صدیقۃ الکبریٰ کے حوالے سے جو روایت ہے وہ 9 عدد روایات ملتی ہیں اہل سنت کے لٹریچر میں. اس میں حاکم نیشابوری ہیں جنہوں نے مستدرک علی الصحیحین، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو مستند احادیث تھیں ان کو بہت عمدہ فلٹرز لگا کے جو اس کی صحیح چیزیں تھیں وہ اپنے پاس لے کر آئے، اور جو کچھ ان کے خیال میں تو بڑی معروف کتاب ہے اہل سنت میں، اس کو بہت اہم کنسیڈر کیا تھا کیونکہ یہ انہوں نے بخاری اور مسلم کو پیوریفائی کیا ہے، تو اس لیے حاکم نیشابوری صاحب کا. اس کے علاوہ بہقی نے، حیثمی نے اس کو جو ہے وہ مجموع الزوائد میں پیش کیا، اور اس کے بعد پھر الذہبی نے، یہ بھی اہل سنت کے بڑے معروف، انہوں نے بھی اس میں کیا، انہوں نے بھی جناب. پھر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے سید نساء العالمین کی جو روایت ہیں وہ 10 اکاؤنٹس میں آئی ہیں اہل سنت، جس میں صحیح البخاری میں، کتاب المناقب میں، صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، اور ترمذی میں بھی آئی ہے. میں موٹی موٹی کتابوں کے نام لے رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد الفاطمہ تو احب النساء النبی، فاطمہ نساء میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب خواتین میں سے ہیں، جن سے سب سے زیادہ انہوں نے محبت کی. تو یہ ترمذی میں بھی آئی ہے، اور حاکم نیشابوری نے جو ہے مستدرک علی الصحیحین میں بھی یہ بیان کی ہے، اور حیثمی نے بھی اس کو کیا ہے. اس کے علاوہ بھی تقریباً 16 اکاؤنٹس میں آئی ہے. اچھا، یہی نہیں ہے، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کے حوالے سے بھی اہل سنت کے اکاؤنٹس میں، وہ تسبیح جو مساجد سے خصوصیت کے ساتھ اہل سنت کی مساجد میں دستیاب نہیں ہوتی جناب سیدہ کی، اور یہاں تک کہ اب تو بعض تشیع کی امام بارگاہوں میں بھی دستیاب نہیں ہو پاتی، لوگ انگلیوں پہ کر رہے ہوتے ہیں. ایون اس کی فضیلت میں بھی اہل سنت کے 11 اکاؤنٹس ہیں، جس میں صحیح البخاری میں بھی موجود ہے، اور حاکم نیشابوری نے المستدرک میں بھی اپنے کہا، اور پھر ابن ابی شیبہ، یہ بھی آپ نے سنتے ہوں گے، یہ بھی موٹے موٹے، اس کے علاوہ بھی 11 بنتے ہیں. تو اچھا، پھر جناب سیدہ کے حوالے سے ایک روایت جو تقریباً 22 اکاؤنٹس میں آئی ہے اہل سنت کے مین سٹریم بکس میں، وہ یہ ہے کہ جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ یوم قیامت میں آئیں گی تو جو اہل محشر ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو. اور یہ احمد بن حنبل نے بھی رپورٹ کیا، حاکم نیشابوری نے بھی رپورٹ کیا، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ طبرانی نے بھی رپورٹ کیا. تو اس کے علاوہ بھی 22. اب یہاں پہ آ کے ذرا گفتگو کو روکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی عرب کی ایک عام لڑکی کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی ایسی خاتون کی بات نہیں کر رہے کہ جو اچانک اٹھ کے کورٹ میں خلیفۃ المسلمین کے سامنے آئی. ایک ایسی خاتون کہ جس کے لیے نبی نے، ابھی صرف میں نے اہل سنت کی کتب سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی، اور ابھی بہت سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ اصل مسئلہ فدق ہے. اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ آیہ تطہیر جس میں طہارت ثابت ہے، آپ حیران ہوں گے کہ آیہ تطہیر کے حوالے سے کچھ گروپس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب امیر المومنین اور حسنین کریمین یہ جز نہیں ہیں یعنی آیہ تطہیر کے حوالے سے جو مصداق ہیں اس آیہ تطہیر کا. اور جو اہل تشیع ہیں وہ یقیناً یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس میں، لیکن ایک شخصیت جس پر دونوں کا جو ہے وہ یقین ہے، اتفاق ہے، اس آیت میں وہ شامل ہیں، وہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ سمجھ، یعنی یہاں تک کہ بعض اکاؤنٹس میں رسول خدا بھی اس میں شامل نہیں ہے، یعنی بعض اکاؤنٹس میں، لیکن جو شامل ہیں وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں. کہ یہ جو آیت تطہیر ہے اس کے یقینی مصداق میں دونوں طرف سے اگر کوئی آپ ایک وہ انٹرسیکشن کریٹ کریں تو جناب سیدہ کی اکیلی ذات آ جائے گی جو دونوں طرف سے. تو آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں جناب سیدہ.
اب یہاں یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے سیٹ کر دیا, اجازت ہے اب میں فدق پہ ڈائریکٹ آؤں کہ ہم کس کے بارے میں بات کریں. فدق ذہن میں رکھیے کہ پہلے تو یہ غلط فہمی ہمیں فوراً دور کرنی ہے کہ لفظ باغ فدق ہے. اچھا, باغ فارسی کا ہے اور فدق عربی کا علاقہ ہے, اور وہیں سے اس کی روایات اوریجنیٹ ہوئی ہیں. تو یہ باغ فدق اصل میں غلط طور پہ معروف ہے. کہاں سے ہوا اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وقت بھی نہیں. اچھا, ایک اور جو اس کا لفظی معاملہ ہے فدق یا فدق, جب عربی کا کوئی ورڈ جس میں 3 حرکتیں موجود ہوں عمومی طور پہ فارسی میں آتا ہے, اور پہلی حرکت اگر زبر ہو تو عمومی طور پہ اردو اور فارسی والے اس کو اپنے حساب سے ٹریٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے ان کے صوتی آہنگ جو ہے اس میں مسلسل حرکات, جیسے سحر جو ہے وہ عام طور پہ ہوتے وہ سحر ہی ہو جاتا ہے آپ کو پڑھتے ہوئے. تو یہی ہوا کہ جو لفظ فدق تھا اس کو فدق کی شکل مل گئی اور پھر وہ معروف ہو گیا. تو اصول زبان کا یہ ہے کہ جو چیز عوام اور خاص دونوں میں معروف ہو جائے پھر اس کے برخلاف بولنا. تو جب آپ اردو میں بولیں گے تو فدق بول دیں گے تو وہ زیادہ فصیح کہلائے گا, عربی میں جائیں گے تو فدق کہیں. بالکل جس طرح بیگم لفظ ترکی کا ہے لیکن اردو میں بولیں گے تو بیگم بولیں گے, وہ فصیح ہے, اور آلدو کہ اوریجنلی وہ ترکی سے آیا ہے, لیکن جب ترکش میں جائیں گے, ترکی میں جا کے لفظ بولیں گے تو بیگم ہی بولیں گے. تو اسی لیے فدق بھی بولنا صحیح. اچھا, یہ جو عباس بھائی یہ فدق کوئی باغ نہیں ہے, میں نے جیسے عرض کیا, اور در حقیقت یہ نارتھ مدینہ کے نارتھ پہ ایک ایریا ہے, اور یہ اٹس اے ٹریکٹ آف لینڈ ان ناردرن عربیہ, تقریباً 140 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے. نہیں ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑی سی اپنی تصحیح کے لیے جی, کہ جس وقت کا یہ ذکر ہے, ظاہر خیبر فتح ہوا تھا تو اس وقت فدق ملا تھا. جی, جی, اور اس وقت جو مدینے کی آبادی تھی یا جو اس کا رقبہ تھا, وہاں سے فدق 217 کلومیٹر اس جی, زمانے میں. اس وقت بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اس ابھی وقت مدینہ چونکہ وسعت اختیار کر گیا ہے, ہاں, شہر بڑھ گیا جی ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل تو صحیح. اب وہ تھوڑا سا ہو گیا ہوگا, لیکن فدق 217 کلومیٹر پہ ایک بہت بڑا رقبے جی, پہ جی, آبادی کا نام ہے. مجھے صرف اس کی یوں تصحیح کر لیں چھوٹا دیجیے. شہر. جی, جی, جی اصل میں جب آپ سینٹر ٹو سینٹر آپ ڈسکس کرتے ہیں نا سینٹر, تو مدینہ کا اپنا ریڈیس ایڈ کریں اس میں, اور ادھر سے فدق کا جو سینٹر ہے جہاں پہ ان کی آبادی ہے وہاں پہ جا کے جب آپ ایرو لگا کے سیٹ کریں گے تو یہ بالکل آپ کی صحیح بات. لیکن اگر آپ یعنی جب جغرافیکل ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے تو جب ہم ایک شہر کی حدود سے نکلیں اور دوسرے شہر کی حدود میں جائیں بالکل تو پھر یہ سوچا. جی, آپ نے یہ بالکل سینٹر ٹو سینٹر وہ ہے, لیکن جیسے ہی حدود شروع ہو جاتی ہیں وہ. اچھا خیر, یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ اس کی کریکٹرسٹکس ایسی کیا تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ اس وقت معروف تھا. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اپنے واٹر ویلز کی وجہ سے بہت معروف تھا. فدق آج بھی, کیونکہ اتفاق سے مدینہ جانے والے اتنا سفر نہیں, 140 کم سے کم آپ کنسیڈر کر لیجئے کہ 140 کلومیٹر سفر کرنا ان کے لیے ایک ایڈیشنل برڈن ہوتا ہے, تو اکثر لوگ نہیں جاتے جس کی وجہ سے ان کو عام طور پہ. لیکن آج بھی اتفاق یہ ہے کہ فدق جو ہے وہ اپنے واٹر ویلز وہاں پر اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ آج بھی زیادہ ہے پورے جو مدینے کا ایریا ہے, جس کو اگر آپ براڈلی جو حجاز کا ایریا کہہ لیں سب سے. اچھا, وہ اپنی ڈیٹس کے لیے بھی بہت پاپولر تھا, اور کیونکہ عربوں کے پاس ڈیٹس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہوتی تھیں, تو تیسرا ایک چیز جو کہ وہ ہینڈی کرافٹس کے لیے بھی بڑا پاپولر تھا. فدق کے اپنے ہینڈی کرافٹس بھی پاپولر ہوتے تھے. تو حضرت عمر ابن خطاب نے اس کی جو انکم آئیڈینٹیفائی کی تھی وہ اس زمانے میں 50,000 درہم تھی. اچھا, اس زمانے میں 50,000 درہم بہت اماؤنٹ ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے جب دوبارہ اس کی ریکاؤنٹیشن کی تھی دینے سے پہلے, جناب حضرت اہل بیت کو دینے سے پہلے, تو اس میں یہ تقریباً 40,000 ایسٹیمیشن ہے اس کی, اس وقت بھی اس کی. اچھا, اب آئیے نیکسٹ جو امپورٹنٹ ہے, فدق یعنی آیا کہاں سے, یہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ تو مین سینٹرل ایشو. لیکن گیا کہاں؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ امیہ, میں بات کاٹ رہا ہوں,
میں آپ کے تسلسل کو توڑنا نہیں چاہ رہا, لیکن اپنے ناظرین کے علم میں اضافے کے لیے کہ فدق کا جو رقبہ, ابھی جب میں ایک مدینہ گیا تھا اس وقت ایسی ڈسکس ہو گئی تھی, تو اس عالم دین نے مجھ سے کہا کہ تم فدق کوئی چھوٹی سی جگہ سمجھ رہے ہو, کوئی چھوٹا سا قصبہ دیہات کوئی. میں نے کہا پھر کیا مطلب ہے آپ کی, فدق کیا ہے؟ کہنا فدق جب مدینے سے باہر نکل کے ایک پورا شہر ہے, اور وہ شہر اتنا بڑا ہے فدق کہ وہ مکے کی اسی آپ مستقل اسی حالت میں ایک خط کھینچے تو مکے تک وہ رقبہ جا رہا ہے. یہ ہے کہ اتنا بڑے رقبے پر وہ گفتگو ہو رہی ہے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, دیکھیے میں نے تو ابھی تھوڑا سا مجھے بس آگے آنے دیں گے تو میں بتاؤں گا کہ یہ فیڈ کیا کر رہا تھا, اور یہ اتنا یعنی یہ باغ فدق کا جو میں نے کہا کہ باغ نہیں تھا تو کیا تھا, یہ ابھی بالکل میں آپ کی اجازت سے پہنچوں گا 1-2 منٹ میں. لیکن ہم دیکھ تو لیں کہ ہوا کیا. یہ جب بھی جناب فاطمہ کے پاس ہے اس کے بعد سے کیا ہوا, یہ خلافت, پہلی خلافت, دوسری خلافت یعنی جو کہ نان امیز کی خلافت ہے, اور حضرت عثمان سے امیز کی خلافت شروع ہو گئی, وہاں سے یہ شروع ہوا ہے, اور 750 تک جب تک امیز کی خلافت ختم ہوئی تو ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر سے شروع ہوا, عمر ابن خطاب کے پوزیشن میں رہا, حضرت عثمان کی پوزیشن میں رہا, پھر اس کے بعد معاویہ کی پوزیشن میں رہا, اور یزید کی, اور پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے یعنی یہ امیہ کی جب ختم ہوئی ہے 717 کے بعد, یعنی 750 کے اراؤنڈ, تو یہ ان کے پاس رہا. اچھا, اب آئیے جو آپ کا سوال تھا کہ فدق, اول تو یہ کہ باغ نہیں ہے, بالکل آپ نے صحیح فرمایا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیونکہ آج بھی ہمارے پاس گوگل میپس موجود ہوتے ہیں, تو اس میں اگر بہت شرنک بھی کر لیا جائے تو بھی اس کا رقبہ تقریباً 150 کلومیٹر سے زیادہ ہے. تو یعنی شرنک کرنے سے مراد یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ اگر اس کے تھوڑا سا, تو ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے, وہ یہ کہ پوچھا گیا امام سے کہ کسی نے کہا کہ میں آپ کو اگر ہم آپ کو واپس دیں تو انہوں نے کہا تم واپس کر نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو جناب جو حضرت ہمارے امام تھے انہوں نے کہا کہ اس لیے نہیں واپس کر سکتے کہ فدق ظاہری طور پہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے, لیکن مانوی طور پہ اختیار محمد و آل محمد ہے. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے لمٹس ڈیفائن کی تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے واپس چلا گیا کہ یہ تو پوری کائنات کا ہی آپ نے بتا دیا. تو یعنی اس سے تھوڑا سا ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی فدق کوئی چھوٹا علاقہ نہیں تھا. اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ آپ کو کہ 50,000 دینار اس وقت کے جب کہ مسلمان ابھی کوئی اتنے اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے. اگر آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ جو حضرت عمر کے زمانے میں آرمی دنیا کے مختلف علاقوں میں گئی ہے اور فتح کیا ہے, کوئی مجھے بڑے سے بڑا تاریخ دان بھی ہو وہ یہ بتا سکے کہ عرب میں کون سی ایسی پروڈیوس تھی یا کون سی ایسی پروڈکشن تھی کہ جس سے عرب کے امیر ہونے کا بڑا احتمال ہوتا. یعنی وہ کون سی ایسی چیز تھی پورے آپ حجاز میں اس فدق کے علاوہ اگر آپ اٹھائیں تو کون سی ایسی چیز تھی کہ جس سے جو ہے وہ اتنی بڑی آرمی جس نے قیصر و کسریٰ کو بقول مسلمان جیسے کہتے ہیں ہمارے دوست اور ہسٹری بتاتی ہے گرایا ہے. تو یقیناً وہ ان کو جو فوجی ہوتے ہیں ان کی اپنی نیڈز ہوتی ہیں, وہ کوئی جاب نہیں کرتے ہیں, وہ صرف آرمی میں ہوتے ہیں, ان کے گھروں کے اخراجات چلنے ہوتے ہیں. تو یہ کہاں سے چلا گیا؟ بیت المال, مسلمان تو غریب تھے, آدھے مسلمانوں کے کہتے ہیں 80% تو صاحب زکوٰۃ ہوئی نہیں ہے, تو صاحب زکوٰۃ بھی نہیں تھے کہ زکوٰۃ سے کام چل رہا ہو. تو یہ کہاں سے آ رہا؟ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, جی بسم اللہ. کہا جاتا ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. جی یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے. اگر آپ معاش کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کی معاشیات کا حساب یہ تھا. جی, اور آپ کو علم بھی ہے. جی آپ فرمائیے. انکم کے ذرائع تو تھے نہیں, اور انکم کے ذرائع بس یہ تھی کہ حکومت جو دے دے گی وہ بس وہ اس پہ گزارا تھا. اور حکومتی سورسز اس حوالے سے کوئی زیادہ اتنی اچھی نہیں تھی. کہاں سے اچھی ہوں؟ گورنمنٹ تو ٹیکس کلیکشن پہ چلتی ہے نا. تو گورنمنٹ کے ٹیکس, اچھا جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ ٹیکس کیسے دیں گے؟ وہ تو صاحبان زکوٰۃ ہی نہیں ہے. وہ تو 2.5% ان کو بچے گا تو کچھ وہ زکوٰۃ دیں گے نا. اور زکوٰۃ تو بنیادی واجب کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا مال, بیت المال. تو اب وہی نہیں ہے لوگوں کے پاس.
تو اس کا مطلب یہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے جب تاریخی حقائق کو دیکھا جاتا ہے تو فدق جو تھا وہ ون آف دا میجر کنٹریبیوٹرز تھا towards the expenses of the army of Muslims اور محتاجین اور دیگر. اچھا، اب جو سوال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اہم ہے کہ ٹھیک ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور اس کے بعد میں امیاز اور بعد میں یہاں پہ بھی تھوڑا سا میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. حضرت عثمان نے فدق جو ہے مروان بن الحکم کو دیا تھا، وہ مروان بن الحکم جن کو رسول اللہ نے مدینہ بدر کر دیا تھا. تھوڑا سا اس پہ بھی جی میں صرف اس لیے کیوں اوائڈ کر رہا ہوں، اصل میں جو کروشل پوائنٹ ہے نا وہ تو یہ ہے کہ امیہ، ہم نے کہا نا کہ امیہ کے پاس رہا، تو امیہ میں ظاہر ہے کہ امام حسن بھی نہیں آتے، امام علی علیہ السلام نہیں آتے. ہمیں یہ طے ہے کہ اس کے بعد مروان کا تھوڑا سا پیریڈ آتا ہے، پھر امیر المومنین کے پاس آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد امام حسن کے پاس. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مدینہ بدر کیا تھا ان کو بلایا گیا اور ان کو پھر اختیار و اقتدار دیا، اور جو شہادت عثمان یا جو قتل عثمان کا سبب بننے والے حقائق ہیں ان میں سب سے بڑا فیکٹر مروان از خود ہے. فساد کا جو مسلمانوں کے پہلی بنیادی سبب رہا ہے وہ در حقیقت مروان رہا ہے، تیسرے خلیفہ کے حوالے سے میں بات کروں. اچھا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے عباس بھائی کہ ہو گیا ٹھیک ہے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور اس کے بعد عثمان اور مروان، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبدالعزیز معاویہ، اور پھر اس کے بعد یزید، عبدالعزیز وغیرہ آتے رہ گئے. لیکن امیر المومنین بھی تو خلیفہ بنے ہیں، تو why Ali did not restore Fadak when he was the caliph؟ یہ ایک اہم سوال ہے. تو امیر المومنین، دیکھیے تاریخی حقائق کو ہم سامنے رکھتے ہیں، 3 اس کی دلائل ہیں. پہلی تو کنز العمال میں والیوم 11 پیج 399 میں ٹریڈیشن نمبر 31519 ہے، اہل سنت کی بنیادی کتابوں میں سے ہے یہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اے علی، جب لوگ اس دنیا سے محبت کریں گے، when people love this world and shall usurp inheritance and love money so much and use the religion of Allah as a source of income and property of Allah as states, what will you do؟ میں ایگزیکٹلی وہ ورڈ پڑھا ہوں تاکہ یہ احتمال بھی رفع ہو جائے کہ اس میں نے حدیث کو پڑھنے میں کوئی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کہیں غلطی کر دی. رسول خدا نے جب پوچھا امام علی علیہ السلام سے کہ جب لوگ محبت کریں گے اس دنیا سے، پراپرٹیز کو کھا لیا کریں گے، پیسوں سے محبت کریں گے، اور اتنی محبت کریں گے کہ وہ اللہ کے دین کو اپنی کمائی اور اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے استعمال کریں گے، تو تم کیا کرو گے؟ علی replied, I shall leave them alone and shall seek out Allah and his prophet and the next world. I shall bear patience in relation to worldly problems until I meet you. امیر المومنین نے کہا کہ میں انہیں ان کے حال پہ چھوڑوں گا، اور میں اللہ کے رسول اور جو وقت آخرت یا حشر ہے اس کا انتظار کروں گا، اس کی طرف دیکھوں گا. میں صبر کروں گا، دنیاوی مشکلات جو مجھے فیس کرنی پڑیں گی اس میں صبر کروں گا، یہاں تک کہ میں آپ سے آ کے ملاقات کروں گا. اب جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ یہ کہا کہ رسول اللہ said, you spoke correctly. Oh Allah, give Ali patience. تو رسول اللہ نے کہا کہ علی تم نے بالکل ٹھیک کہا، یا اللہ علی کو صبر عطا فرما. اچھا، یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ امیر المومنین اور رسول خدا اس وقت سے واقف تھے، اور رپورٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ علی کی اسٹریٹجی فدق کے غصب ہونے کے بعد نہیں بنی، بلکہ امیر المومنین کا اسوہ اس وقت بھی طے تھا جس وقت رسول خدا نے ان سے یہ سوال کیا تھا. اور یہ اسوہ علی صرف ایک فدق کے لیے نہیں ہے، جہاں پر بھی کوئی ایسی سچویشن پیش آئے گی، اگر رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ یو اسپوک کریکٹلی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر رسول خدا کے ساتھ بھی کوئی ایسی اسٹریٹجی پیش آتی تو وہ بھی یہی کرتے کہ جو امیر المومنین نے کیا.
دوسری چیز جو ہے وہ why Ali did not restore Fadak, when دوسری چیز اس کی ریشنل ہے کہ کیوں نہیں کیا. مثلا الحسن ابن علی اور اس کے بعد جو ہے وہ ابن فضل نے نریٹ کیا ابو الحسن سے، علی ابن موسیٰ رضا سے، اور پوچھا کہ I asked him about امیر المومنین why he did not seek to return Fadak when he ruled the people, and he replied. ایگزیکٹ وہی سوال جو عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ امیر المومنین نے جب وہ خود خلیفہ تھے فدق کو ریٹرن کیوں نہیں کیا جبکہ وہ لوگوں پر حاکم تھے. تو امام نے رپلائی کیا بیکاز وی دا اہل البیت ڈو ناٹ ٹیک آور رائٹس فرام دوز ہو ہیو رانگڈ اس. اہل بیت کی سنت اور طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ ان سے اپنا حق واپس نہیں لیتے ایکسپٹ ہم اللہ، مگر یہ کہ اللہ ان سے پھر اہل بیت کا حق لیتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات کی ہے. اینڈ وی آر دا اولیاء آف مومنین، ہم مومنین کے مالکین میں سے ہیں، یعنی ہم اولیاء میں سے ہیں، ان کے اوپر جو ہے تصرف ہے. وی رول فار دیم، ہم ان کے لیے رول کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر ہماری حاکمیت ہے. اینڈ ٹیک اینڈ ریٹرن دیئر رائٹس فرام دوز دیٹ رانگ دیم، اور ہم ان سے ان کا حقوق لے کے ان کو دلواتے ہیں جنہوں نے ان مومنین کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے. اینڈ وی ڈو ناٹ ٹیک اٹ فار آور سیلف، اور ہم اس کو جب مومنین کو دلواتے ہیں تو کبھی اپنے لیے نہیں رکھتے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ جو ابھی میں سوچتا رہا تھا کہ مسئلہ یہ کہ ریاست نے، ظاہر حضرت عثمان ریاست کے حکمراں تھے، انہوں نے دے دیا. اب ملکیت تو مروان بن الحکم کی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ملکیت جناب فاطمہ کی تھی، ریاست میں بزور طاقت وہ چھینا، اور جو لکھا ہوا کاغذ تھا اس کو حضرت عمر نے پھاڑ دیا، وہ ہے تاریخوں میں ملتا. جی یہاں مولا علی وہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ بظاہر ریاست نے دے دیا ایک کو. جی جی ایک تو میرے ذہن میں بات جی، لیکن یہ بہت ہی خوبصورت امام ہے جعفر صادق، یہ دو تو آپ کے سامنے. میں ایک سیکنڈ اور آپ کو دوں گا پلیز پلیز پلیز. ساتھ ہی مولا علی کو یہ بھی تاثر دینا تھا کہ وہ ریاست جو کہہ رہی تھی کہ ہم فدق کے بغیر ریاست کو چلا ہی نہیں سکتے، انہوں نے فدق نہ لے واپس لے گا اور ریاست کو چلا کے دکھایا کہ نہیں، اب اس کے بغیر بھی ریاست اس وقت بھی چل سکتی تھی جیسے آج چل رہی ہے. جی اب آپ کنٹینیو. یہ دو نقطے میرے ذہن میں آئے تھے تو میں نے میں بھی شیئر کر دوں. نہیں آپ نے بڑا عمدہ، یہ آپ بلکہ یہ سیشنز آپ جاری رکھیے گا، اس سے فوائد یہ ہیں کہ مختلف نکات سامنے آتے ہیں. یہی سوال اب یہ ہم نے دو ہمارے سامنے آ گئے، یہی سوال امام جعفر صادق سے بھی ہو گیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین نے اپنی طاقت کا استعمال اپنے حق کے لیے کیوں نہیں کیا اور فدق کو کیوں واپس لیا. انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتا کہ جب رسول خدا فتح مکہ کے بعد مکہ پہ جا کے قابض ہوئے، قبضہ انہوں نے کیا اور اپنا، تو اپنے گھر کو ابو لہب کے ہاتھوں سے کیوں واپس نہیں لیا. کیا کہنے، واہ واہ کیا اچھی دلیل ہے. واہ. اور اسی کے تسلسل میں انبیاء کے گھروں پہ اس وقت کے حکمرانوں نے قبضے بھی کیے، مسمار بھی کیے. کیا وجہ رہی کہ کوئی نبی کی کوئی ہسٹری نہیں ملتی کہ کبھی وہ واپس گیا ہو اور اس نے کلیم کیا ہو کسی اپنے وقت کی حکومت سے کہ مجھے میرا گھر واپس دے دو، یا انہوں نے جس گھر کو ملبہ بنا دیا تھا، گرا دیا تھا، ختم کر دیا، اس کو دوبارہ ایون بنایا ہو. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے انبیاء کے حوالے سے، اور بالکل 100% 100% تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے، کہیں نہیں ملتا. اچھا ایک اور پھر امام نے کہا کہ ایک ایسی آیت تھی قرآن کی جو امیر المومنین کو مانے ہو گئی کہ وہ فدق واپس لیتے، اور صرف فدق نہیں، اپنا کوئی بھی حق، خلافت بھی ان کا حق تھا، وہ واپس لیتے. تو پوچھا گیا امام وہ کون سی آیت تھی؟ انہوں نے پڑھ کے فوراً سنا دی، لو تزیلوا لعذبنا الذین منہم عذابا الیما. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک مسلمانوں کا گروہ تم میں موجود نہ ہوتا تو ان کفار کو ہم عذاب عظیم سے معذب کرتے. اس کا مزہ چکھیں. مولا نے کہا کہ امیر المومنین کی نگاہیں جب جب ان کا حق مسمار کیا گیا، لیا گیا،
امیر المومنین کی نگاہیں مشرکین، کافرین اور منافقین میں ان صالحین، ان اچھے لوگوں کو، ان ہادیوں کو دیکھ رہے تھی جو قیامت تک جنہوں نے آنا تھا اور آنے کے بعد اپنے ارد گرد کے لوگوں کو مسلمان کرنا تھا اور ہدایت کا سبب بننا۔ امیر المومنین اگر تلوار اٹھا لیتے تو مشرکین، کافرین اور منافقین کی گردنیں اڑنے کے بعد ان ہادیوں کا وجود ختم ہو جانا تھا، جس سے اس زمانے کے مسلمان تنہا رہ جاتے، جس زمانے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے لکل قوم ہاد، ہر جو قوم ہے اس کے لیے ہم نے ایک ہادی مقرر کیا۔ تو امیر المومنین کی تلوار اپنا حق نہ لے رہی ہوتی بلکہ اللہ کے حق کے اوپر تلوار چلا رہی ہوتی۔ واہ واہ، کیا کہنے دیکھیے آپ، یہ دوربینی اور یہ دور شناسی یہ صرف اللہ کے نمائندوں کے سامنے ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ان کی تلوار کو کہاں چلنا ہے، کہاں وہ اپنا حق لینے کے لیے تلوار چلائیں گے، کیونکہ امیر المومنین کی تلوار تاریخ میں، دوسرا دیکھیے، کیونکہ امیر المومنین کی تلوار کبھی تاریخ میں اللہ کے علاوہ چلی ہی نہیں، اپنے لیے کبھی چلی ہی نہیں۔ تو اس لیے کیونکہ فدق ذاتی ملکیت تھا جناب فاطمہ کی، اگر امیر المومنین تلوار چلا لیتے تو یہ دنیا میں مثال قائم ہو جاتی کہ امام کی پوری زندگی میں کچھ موقع ایسے ضرور ہوتے ہیں جب وہ کام کرتا ہے تو اپنے نفع اور اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ امیر المومنین نے فدق نہ لے کے اور مدینے میں تلوار نہ چلا کے اس بات کو اسٹیبلش کر دیا کہ امام سانس بھی لیتا ہے تو اللہ کے کام کے لیے لیتا ہے، امام تلوار چلاتا ہے تو اللہ کے لیے چلاتا ہے اور رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا کہ اب فدق ہے کہاں؟ تو فدق جو ہے وہ عباسی کے پاس رہا 750 سے لے کے 1258 تک، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابو عباس عبداللہ الصفح، اور پھر اس کے بعد مامون جو ہے وہ کیلف رہا 831 سے لے کے 833 تک، اور اس کے بعد متوکل اور منتصر، اور 1258 کے بعد جو اس وقت کی گورنمنٹس جتنی بھی ہیں وہ انہوں نے اس کو ایز اے پبلک پراپرٹی یوز کیا، اور اب یہ آج کل سعودی گورنمنٹ کے انڈر ہے۔ اب یہ تو آ گیا کہ فدق کی ہم نے پوری ایک ہسٹری دیکھ لی کہ وہ آج تک کہاں ہے، آیا کہاں سے؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ الحشر کی 6 آیت ہے، جس میں اللہ کہتا ہے کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسان ترجمہ اس کا کیا ہے کہ جو ہے اللہ نے جو بھی فے کا مال، یہ فے کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے عربی میں اس مال کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے نہ پسینہ بہے، ایک، نہ خون بہے، دو، نہ گھوڑے یا اونٹ دوڑے۔ یہ 3 ڈیفرنٹ کنڈیشن ہیں۔ لائٹسٹ یہ ہے کہ آپ جائیں، مسلمان جو ہے دوڑ کے جائیں، دوڑنے سے پہلے ہی جو ہے وہ یعنی پہنچنے سے، مقام جنگ پہ پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ لشکر ہار مان لے، تو پسینہ تو بہا نا، کم سے کم یہ ایفرٹ گئی۔ اس کو بھی مائنس کر دیا اللہ نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس دعوے کو لے کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں ہم تو اپنی طرف سے نکلے تھے، بعد میں اگر وہ قوم چلی گئی یا وہ گروہ چلا گیا اور وہ اس نے اپنی شکست مان لی تو ہم نے تو اپنی کوشش کی، تو ہم سے یہ جو مال غنیمت ہے یہ لے کے کیوں رسول کو اکیلے دے دیا گیا؟ آپ سمجھے؟ اس عدل کے معمولی تقاضوں کو بھی اللہ نے پورا کیا، پسینے کا لفظ بھی رکھ دیا۔ باقی تو آگے بڑی چیزیں ہیں، خون بہنا تو ظاہر ہے، پھر گھوڑوں اور ان کا بھاگ۔ تو اللہ نے کہا کہ جو بھی مال غنیمت پسینے خون، جو بھی مال پسینے خون گھوڑوں اور اونٹوں کے دوڑے بغیر حاصل ہوگا تو وہ تسلط اس پہ رسول کا ہوگا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سورہ حشر کی یہ آیت آئی۔ اب بیک گراؤنڈ کیا رہا؟ بیک گراؤنڈ یہ کہ جب خیبر ہوا تو یہودیوں میں خوف پیدا ہو گیا کہ اگر ہماری سینٹر جو ہے وہ قبضہ اس پہ ہو گیا ہے، مسلمانوں نے فتح کر لیا تو ہم بھی گئے، ظاہر ہے کہ اطراف کیا تو پروڈکٹیو علاقہ تھا۔ اب یہ ظاہر ہے یہودی اچھے ڈیل کرنے میں ہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ ایک وے یہ ہے، ہم رسول خدا کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہمیں آرام سے رہنے دیں، آپ کو ہم یہ بڑا پروڈکٹیو ایریا دیتے ہیں، آپ کے پاس ہوگا اور یہ جزیے کے طور پہ آپ کو ایک طرح سے مل جائے گا، تو آپ ہمیں رہنے دیں، ہم آپ کے جو ہے وہ خرابیاں پیدا نہیں کریں گے۔
اور ہم اپنی زندگی آرام سے گزاریں گے۔ رسول خدا ہمیشہ ہی اسلام ایک امن پسند مذہب رہا ہے، امیر المومنین کو بھیجا، امیر المومنین نے بہترین نیگوشیٹ کیا، یہ آفر لے کر آ گئے تو رسول خدا نے اس پر گو ہیڈ کا، اور یوں یہ فدق آ گیا۔ قرآن کی آیت اترائی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تو اس قرآن کی آیت نے اسٹیبلش کر دیا کہ جو علاقہ فدق کا میسر آیا ہے وہ در حقیقت مسلمانوں کے لیے اب نہیں ہے، اور اس پر ہونے والی پروڈیوس یا اس پر سے نکلنے والے بینیفٹس وہ مسلمانوں، یہ ذاتی ملکیت ہے رسول۔ ابھی بھی یہ بات تو طے نہیں ہوئی جناب کہ یہ فاطمہ، حضرت فاطمہ تک کہاں پہنچے۔ اور اس سلسلے میں محمد ابن جریر طبری جنہوں نے بہت ہی معروف تاریخ الامم والملوک لکھی ہے، اور معتبر ترین، جس پہ شیعہ اور سنی دونوں بہت مطلب اعتبار کرتے ہیں، اور پھر بلادری نے اپنی فتوح البلدان میں آپ کو پتہ ہے بہت ہی دیا ہے، اور شہاب الدین، شیخ شہاب الدین نے جو ہے وہ اس میں معجم البلدان، تاریخی کتابیں میں نے آپ کے سامنے، ابن اثیر، انہوں نے کہا کہ آیت آئی تو یہ آیت آنے کے بعد رسول خدا کے پاس فدق چلا گیا، رسول خدا کی ذاتی ملکیت قرار پایا ہے، جی ہو گیا جی یہاں تک۔ اچھا، اس میں کسی کو یہاں تک اس طرح اعتراض نہیں ہے اہل سنت؟ نہیں ہے بالکل، اور میں نے آپ کے سامنے جب اتنے سارے ریفرنسز رکھ دیے تو اس سے پتہ چلتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ قرآن کی ایک اور سورہ الاسراء کی 26 نمبر کی ایک آیت اتر آئی، اور وہ آیت یہ ہوئی کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے رسول جو آپ کے قربا ہیں ان کو ان کا حق دے دیجیے، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا۔ اچھا، اب جو اور جو اس میں جب کہا کہ جو قربا کو ان کا حق دے دیجیے، تو ابی سعید الخدری یہ معروف ہیں اہل سنت کے راویوں میں سے، قالا لما نزل وآت ذی القربى حقہ، جب یہ آت ذی القربى حقہ کی آیت اتری، قال النبی فاطمۃ لک فدک، تو رسول خدا نے کہا فاطمہ فدک تمہارا ہوا۔ اچھا، اس کے ریفرنسز کہاں ہیں؟ اس کے ریفرنسز علی ابن عبد الملک الہندی نے کنز الاموال میں، فی سنن الاقوال میں کہا، اس کے بعد جو ہے والیوم 2 ہے پیج 181، سیوطی جیسے شخص نے در المنصور میں کہا، اس کے بعد حاکم حسکانی نے شواہد التنزیل میں کہا، تو اور بھی بہت ریلائبل ریسورسز ہیں، میں نے آپ کے سامنے 3 پیش کی۔ تو جب یہ اس طرح کی صورتحال ہوئی تو اس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ کو، تو یاد رکھیے کہ یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو فدق کا دینا، یہ آیت کا حکم ہے۔ رسول خدا کے کسی قول یا ان کے فعل کو اپنی ذاتی رضامندی یا اپنی نفسی خواہش کی بنیاد پر کبھی نہ دیکھا گیا، اور ہم یقین بھی نہیں رکھتے، اور اہل سنت بھی یقین رکھتے ہیں کہ اکثریت ان کی، کہ رسول خدا اللہ کے حکم کے اور وحی کے بغیر، تو یہ قرآن مجید کی آیت اتری ہے تو رسول خدا نے اس کو، تو اس کا مطلب ہے جناب فاطمہ کے پاس کوئی محبت میں، اپنی بیٹی کی محبت میں فدق نہیں دیا گیا، بلکہ فدق بنیادی طور پر اللہ کے حکم کے تحت دی گئی، مرضی الہی تھی، یہ بھی ایک مرضی الہی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اب یہ جناب فاطمہ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن جناب فاطمہ اور اہل بیت کا ایک طریقہ کار رہا کہ انہوں نے اوقاف، اموال علی و اولاد علی پہ پورا تھیسس میں نے دیکھا، پڑھا، اس کی جزیات۔ امیر المومنین کے وقف کی ہوئی پراپرٹیز اتنی ہیں کہ اگر ان کی ریئل ویلیو اس وقت کے حساب سے نکالی جاتی اور وہ اس کو اپنی پوزیشن میں رکھتے اور وقف نہ کرتے لوگوں کے لیے، تو وہ وہاں کے سب سے امیر آدمی تھے، علی اور اولاد علی سب سے امیر تھی۔ لیکن کمال یہ رہا کہ ہمیشہ ہی اہل بیت نے جس مال کی نیچر وقف کے طور پہ رہی، ایسی تھی کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، اس کو وقف کر کے قیامت تک کے لیے اپنے لیے سبب ثواب بھی بنایا اور لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بھی بنا دیا گیا، ٹرسٹ بنا دیا انہوں نے، ایک ٹرسٹ بنا دیا۔ کتنی خوبصورت آپ نے۔ تو ابھی سعید الخدری کو معمولی راوی نہیں ہے، اور میں نے پھر بات، اب ہوا کیا کہ جناب سیدہ نے بھی اس روش کو برقرار رکھا کہ جو رسول خدا نے رکھی ہوئی تھی، کہ فدق، جیسے آپ بتاتے ہیں نا کہ خیبر کے بعد پیٹ کھانے، یعنی جو یہ خیبر سے کچھ نہیں ملا تھا،
خیبر سے تو یعنی کوئی اتنی زیادہ بڑی کوئی خیبر سے نہیں، اصل میں یہ فدق تھا جس کے بعد اس کی ایکسپورٹ اور اس سے درآمد شدہ جو پیسے جو حاصل شدہ پیسے تھے اس نے مسلمانوں کا پیٹ بھرا تھا۔ تو خیبر معروف اس لیے ہوا ہے کہ خیبر کے بعد یہ واقعہ ہوا اور خیبر کے ذیل میں ہوا، لیکن آج خود ان محلوں سے اس طرح کچھ چیز میسر نہیں آئی تھی کہ جو جس کو کہا جائے کہ وہ مسلمانوں کو پیٹ، یہ فدق تھا جو قبضے میں آیا، اس کے فوراً بعد آیا خیبر کے، تو یہاں سے پھر مسلمانوں کو پیٹ بھر کے کھانا ملا کیونکہ فدق پروڈکٹیو لینڈ تھی۔ لیجئے کیا ہوا، اب آئی کرٹیکل سچویشن کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا فدق مسلمانوں کو فیڈ کر رہا ہے، جناب رسول خدا گئے اور کیا ہوا، تو اچانک یہ ہوا کہ ان ابا بکر انتزع من فاطمہ فدق۔ ابن حجر الہیثمی نے لکھا سوائق المحرقہ جو اہل سنت کی کتاب ہے اور کسی حد تک انہوں نے لکھ دیا کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ حضرت فاطمہ سے فدق چھین لیا، والیوم 1 پیج 32 پہ۔ اب جب حضرت ابو بکر نے لے لیا فدق تو جناب فاطمہ نے میسیجز بھیجے کہ میرے لوگوں کو تم نے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو مینیجرز تھے وہاں پر جو اس کا خیال رکھتے تھے ان کو بے دخل کیا اور اپنے لوگوں کو اپنے اعمال مقرر کر دیا، اپنے مقرر کر دیا کہ بھائی اس میں جی بالکل۔ اب ہوا یہ جناب سیدہ نے میسیجز بھیجے، جیسے اسٹیٹ کا نارمل بیہیویئر ہوتا ہے، وہ کسی نے ان کے میسیجز کو کسی قسم کی کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی، اور کولڈ شولڈر، آپ کو پتہ نہیں کولڈ شولڈر ہوتا ہے کہ بھائی میٹر جب کسی خاتون کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ عرب کے معاشرے کا ایک اپنا مزاج تھا کہ وہ خواتین کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، قبائل کی ایک نفسیات تھی۔ تو جناب سیدہ کے تمام تر فضیلتوں کے باوجود، میں نے آپ کے سامنے پہلے فضیلتیں رکھی ہیں اسی وجہ سے اب آپ کو سمجھ میں آئے، اس کے باوجود کہ وہ یہ جانتے تھے کہ کس خاتون کی طرف سے میسج آ رہے ہیں، لیکن اس کو کولڈ شولڈر دیا گیا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، جناب فاطمہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب انف از انف، مجھے اب کورٹ میں جانا ہے اور مجھے فدق کا کلیم کرنا ہے، اور وہ ان کی پرسنل پراپرٹی۔ اچھا اب وہ پہنچ گئی، ساتھ میں ان کے جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ام ایمن۔ کچھ روایات تشیع کی بتاتی ہیں کہ امام حسن حسین تھی، لیکن اکثر روایات بتاتی ہیں یہ تھی۔ ام ایمن وہ تھیں کہ جنہوں نے جو رسول خدا کی کنیز بھی تھیں، اس سے پہلے حضرت عبد المطلب تھی، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت جو عبداللہ کا ورثہ جو بھی تھا ان کے پاس موجود تھا، اور حضرت آمنہ کا، وہ رسول خدا کے پاس کیا پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا، اور یہ وہی ہیں کہ رسول خدا کے جانے کے بعد واحد بچی تھیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیا رسول خدا کے جانے کے بعد ان کی جو ورثہ تھا وہ اس کے بعد منتقل ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک یہ میں نے اس بیک گراؤنڈ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام آپ کے علم میں، ان کو بتانے کی ابھی ضرورت نہیں، آگے جا کے مجھے آپ کو ہلکا سا ہائی لائٹ کرنا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ فدق کے بارے میں مدعیہ ہیں تو 2 شہادتیں لے آئیں۔ اچھا ٹھہریے، اب ذرا حضرت ابو بکر بڑے محترم ہیں، لیکن تاریخ کا کیا کریں کہ جو آگے بڑھتی ہے تو لکھتی چلی جاتی ہے اور لوگوں کو اپنے ایکشنز بھول بھی جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت ابو بکر سے پوچھا جائے گا کہ اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، اور عباس بھائی آپ کا نام لے رہا ہوں کیونکہ ہم دونوں بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی مقصد، اور آپ آ کے میرے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور کورٹ میں جا کہتے ہیں کہ یہ گھر آپ کا ہے، تو شہادتیں تو آپ کو لا کے دینی ہوں گی۔ یس جی، جس کا گھر ہے، ورنہ تو پورا معاشرہ انتشار کا شکار ہو جائے، ہر شخص کورٹ میں کیس کر دے کہ بلاک 120 پرنسٹن سرکٹ میں جو شخص رہتا ہے دراصل وہ گھر میرا ہے، اور پھر اس کے بعد کورٹ کہے کہ جو رہ رہا ہے اس کو 2 شہادتیں لانی ہے، تو پورے ملک کا کیا دنیا کا نظام معطل ہو جائے، ہر شخص دوسرے پہ مقدمہ کرے اور اس کے اوپر بوجھ ڈال دے، اب وہ کہاں سے لاتا رہے، کہاں سے ڈھونڈے، کیا کرے، ایکسپینسز اس کے پاس ہیں کورٹ، تو یہ تو پورے آپ معاشرے کا انتشار کا سبب بنے۔ اس لیے اسلامی شریعت نے کہا کہ جس شخص کے پاس قبضہ ہوگا اس کو بے دخل کرنے سے پہلے آپ کو ثبوت لانے ہوں گے
کہ در حقیقت، اور 2 وٹنسز، یعنی 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں. لیکن ایک اور بات، سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ 2 عدد گواہ چاہیے. تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ اکیلی تو وراثت نہیں تھی حضرت رسول خدا کی. رسول خدا کی وراثت میں وہ حجرہ بھی تھا کہ جس میں وہ رہتے تھے، وہ جبہ بھی تھا جو وہ پہنتے تھے، وہ چادر یمانی بھی تھی جس کو کالی کملی کہہ کر آج مسلمان بہت ہم سب محبت رکھتے ہیں اس سے، ان کے سلیپرز بھی تھے، یہاں تک کہ ان کی تلوار بھی تھی اور ان کی زیرہ بھی تھی، ان کے گھوڑے بھی تھے، سب بالکل تاریخ میں سارے. جی تھے. صرف ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ یہ سب کچھ تھا. آپ سمجھیں میری بات؟ اور اس حجرے کو کیوں ٹارگٹ نہیں کیا گیا؟ سب سے یعنی جو وہ تو خود رسول خدا کی پراپرٹی تھی، اس کے حوالے سے وہاں پر جو موجود قبضہ تھا اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا؟ وہاں پہ 2 لوگوں کو کیوں نہیں لا کے بٹھایا گیا؟ ہونا ہی چاہیے تھا. امیر المومنین کے پاس تلوار بھی آئی اور باقی تبرکات بھی آئے، تو امیر المومنین کے پاس بھی لوگوں کو بھیجنا چاہیے تھا کہ واپس لاؤ بھائی. اور میں پھر ہم یہ کیوں بھول جائیں گے کہ صحیح بخاری والیوم 2 میں جز 27 پیج 190 پر ایک وقت تھا جب حضرت ابو بکر خلیفہ تھے عباس بھائی، اور جابر ابن عبداللہ انصاری کی ٹریڈیشن ہے، بحرین سے مال آیا جناب ابو بکر کے پاس، تو جابر ابن عبداللہ انصاری ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر، رسول خدا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین کا مال آئے گا تو یہ مال میں جو ہے اتنا حصہ تمہیں دوں گا. بخاری والیوم 2 جز 27 پیج 190. حضرت ابو بکر کو فوراً یہ کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو جابر ابن عبداللہ انصاری، میں نے تو علی اور فاطمہ کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کا جو ہے شہادت کے بغیر نہیں دیا، تو جاؤ تم 2 شہادتیں لے کر آؤ، تم کلیمنٹ ہو تو 2 شہادتیں لے کر آؤ. لیکن تاریخ نے تو عجیب بات بتائی ہمیں کہ مال بحرین کی جو معروف روایت ہے بخاری میں، اس میں حضرت ابو بکر نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی صحابیت کی تعریف کی اور ان کے وقی ہونے کا ادراک کیا اور فوراً ان کو وہ بحرین کا مال دے دیا. اللہ اکبر. مدعی کسی گواہ کے بغیر آیا ہے اور حضرت ابو بکر کو بھول گیا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ کو گواہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے مال سے محروم کیا ہے، جو کہ ان کے پاس تھا. یہ مال تو ابھی آیا ہے باہر سے، ملکیت بنا ہی نہیں ہے حضرت جابر عبد الانصاری، اور اس کو ایک گفٹ کی شکل میں اس علی مرتبت صحابی کی صحابیت کے اعتراف میں وہ حضرت بکر نے پیش کر دیا. اچھا آپ کہیں کہ وہ حضرت ابو بکر جو تھے نا وہ شاید کچھ بھول گئے ہوں گے. اچھا چلیں وہ تو بھول گئے، لیکن کیا ہمیں حضرت خزیمہ ابن ثابت کی وٹنس یاد نہیں ہے جو پروفٹ کے لیے انہوں نے دی تھی؟ اور کیا یہ متفقہ روایات کے تحت نہیں؟ میں کنز الاعمال فی سنن الاقوال کا دیتا ہوں، والیوم 4 پیج 6 پہ ہے، یہ پورا واقعہ بیان کیا انہوں نے اور دیگر کتب میں بھی آیا. ہوا کیا تھا؟ رسول خدا نے ایک عربی سے ایک گھوڑے کا معاملہ طے کیا اور ایک پرائس فکس ہو گئی. رسول خدا نے کہا تم یہیں ٹھہرو، میں پیسے لے کے آتا ہوں. رسول خدا واپس گئے، گھر سے پیسے لے کر آئے. اس دوران اس عربی کی نیت بدل گئی. اس نے کہا کہ رسول خدا نے کہا دیکھو میرا تمہارے ساتھ ابھی معاملہ طے ہوا. اتنے دیر میں ظاہر صحابی جو تھے وہ اکٹھا ہونے لگ گئے، اور اب رسول خدا نے جب یہ بات ذرا معاملہ تھوڑا سا طول کی طرف آیا تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کون سی ایسی ایویڈنس موجود ہے؟ ابھی یہ جملہ اس کے لبوں سے ادا ہوا کہ مجمع کو چیرتے ہوئے حضرت خزیمہ، بڑے محترم ہے ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے، حضرت خزیمہ جو ہے وہ نمودار ہوئے اور آ کہیں گے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے رسول نے معاملہ تم سے طے کیا تھا.
ایک اکیلے حضرت. اور کون گواہی, کس کے لیے گواہی دے رہے ہیں؟ رسول خدا. دیکھ کون رہے ہیں اس عمل کو؟ رسول خدا. اور کیا وہ اس وقت موجود تھے جب یہ معاملہ طے ہوا؟ نہیں. مجمع کو چیرتے ہوئے داخل ہوئے اور کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں. پریشر تھا یا جو بھی تھا, لیکن اس شخص نے دیکھا کہ جب اب لوگ گواہی کے لیے آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ آپ اپنا لیجئے اور مجھے پیسے دیجئے. بعد میں رسول خدا نے اور صحابہ نے پوچھا کہ خزیمہ تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے. انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ, آپ کے کہنے پہ اللہ کو مان رہے ہیں تو یہ معاملہ اللہ کے ماننے کے برابر ہے. یعنی یہ معاملہ اس حیثیت ہے اس کی. آپ کی زبان پر اللہ کو اپنا پورا ایمان اس پر رکھ رہے ہیں تو کیا اس زبان پہ, اس کی سچائی پہ ہم یہاں اعتماد؟ میرا سوال یہ ہے, کیا رسول خدا کو گواہی کی شریعت کا علم نہیں تھا معاذ اللہ؟ یا حضرت ابوبکر بھول گئے بہت جلدی کہ ابھی انہوں نے 2 گواہ مانگ کے جناب فاطمہ کو واپس ان کے گھر بھیجا ہے؟ اچھا, یہ دونوں جو ہیں وہ صحابی ہیں, صرف حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اور جو حضرت خزیمہ, یہ دونوں صحابی ہیں, عمدہ صحابی ہیں. لیکن ان کے لیے ان کی شہادت کے حوالے سے دیکھیں, شہادت کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک چیز صداقت ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ علم ہے, یعنی اور چیز ہی کچھ نہیں ہے. یعنی آپ کو علم ہو پورا اور آپ جو علم ہو اس کو ایگزیکٹلی پورا علم ہو آپ کو کہ کیا معاملہ تھا اور سچائی کے ساتھ اس کو بیان کریں. یہ صداقت ہے. پورا گواہی اسی کا نام ہے, چاہے اللہ کے لیے ہو چاہے کائنات میں گواہی کہیں ہوگی. 2 ہی چیزیں چاہیے, مکمل علم, یعنی وہ پورا معاملے کا علم آپ کے پاس ہو اور آپ سچائی کے ساتھ بیان کریں. ایک دربار میں جانے والی خاتون وہ ہیں کہ جن کے لیے, جن کی سچائی اور جن کی طہارت کے لیے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ میں سے رجس کو ختم کرے, دور کر دے, دور رکھے آپ سے. اور ایسے دور رکھے, یہ نہیں کہ دور رکھے, اللہ نے ارادہ کر لیا تو دور ہی ہے, لیکن آگے جو جملہ کا وہ یطہرکم تطہیرا, ایسے دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے. یہ جناب فاطمہ کا حق کا تذکرہ نہیں ہو رہا یہاں پہ کہ ان کی طہارت ان کے حق کے طور پہ دیکھی جائے گی, نہیں, یہ وہ حق ہے جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. جتنا کوئی انسان طہارت کی معراج پہ جا سکتا ہے, جس کا علم صرف اللہ کو ہے, جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے, اللہ نے اس حق کو ریلائز کیا ہے یہاں. تو ایک اتنی پاک و پاکیزہ, اگر آپ جھوٹ کہیں گے تو جھوٹ رجس ہے, اگر علم کا نہ ہونا کہیں گے تو جہل رجس ہے. دوسرا شخص کون تھا وہاں پر؟ دوسرا میں ایمن کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا. دوسرا شخص کون تھا؟ دوسرا شخص وہ ہے جس کے لیے حضرت قرآن مجید نے کہا یقول الذین کفروا لست مرسل. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تو رسول نہیں ہے. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کی سب سے بڑی ہوئی فضیلت کون سی ہے؟ شجاعت نہیں, تقوی نہیں, کوئی اور چیز نہیں. کیا امیر المومنین نے کہا؟ امیر المومنین نے کہا قرآن مجید میں آیت آئی ہے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اللہ نے مجھے رسول کی نبوت کی گواہی کے لیے چنا ہے اور اس کی میرٹ یہ تھا کہ میرے پاس تمام کتابوں کا علم تھا. سبحان اللہ. یعنی 2 صحابیوں کے میٹر پہ آپ ایک گواہی پہ فیصلہ رسول خدا بھی صادر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور انٹرفیئر نہیں کر رہے, صحابی بھی دیکھ رہے ہیں, اور جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ جا کر اپنے وقت کے خلیفہ کے سامنے اپنا حق مانگ رہے ہیں, ان کو دیا جا رہا ہے. وہ بھی صرف صحابی ہیں. یہاں قرآن نے ایک کو رجس سے, ہر قسم کے رجس سے پاک رکھا, دوسرے کو رسول کی گواہی کے طور پر اپنے ساتھ اور یاد رکھیے کہ گواہ ہمیشہ برابر ہوتے ہیں. فضیلت کی بات نہیں ہو رہی, علم کی بات ہو رہی ہے کہ جب رسالت ہو رہی ہو تو اس کا پورا علم سامنے ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے اللہ جس طرح رسول کی نبوت کو نبی ہوتے دیکھ رہا تھا اسی طرح امیر المومنین دیکھ رہے تھے. ورنہ جو گواہیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے,
ورنہ گواہیاں مختلف ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے ٹکرا سکتی ہیں. معلوم یہ ہوا جتنا علم ریکوائرڈ تھا اس نبوت کی گواہی دینے کے لیے، اللہ نے اتنا علم علی ابن ابی طالب کو ودیت کیا تھا. تو یہ فدق میٹر اہم ہے کہ جس میں گواہوں کی بلندی کا تعین ہوگا کہ رسول کی رسالت بلند ہے جس کے لیے اللہ چن رہا ہے جس گواہ. تو حضرت ابو بکر صدیق ایک اس خاتون کو کے اوپر قرآن کی اس آیت کو رد کر رہے ہیں جس میں ان کو رج سے دور قرار دے کے طاہر و مطہرہ کے طور پر متعارف کرایا گیا، معصومہ کے طور پر متعارف کرایا گیا، اور دوسرے اس علی ابن ابی طالب کی گواہی کو ریپیل کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں جس کو اللہ گواہ لے رہا ہے اپنے رسول کی رسالت. ان کو تو آپ رد کر رہے ہیں، لیکن وہاں جناب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے لیے آپ کسی دوسرے، اس لیے قرآن مجید نے، اور پھر کیا امیر المومنین کو علم نہیں تھا کہ شریعت میں ساری زندگی جو ان کے فیصلے ہوتے رہے اس میں تو وہ دو گواہوں کو جو ہے وہ کیا امیر المومنین کو علم نہیں تھا کہ جو علی مدینۃ العلم علی بابها، کیا یہ امیر المومنین نے خود اپنے لیے روایت بنا لی تھی؟ ان علی مع الحق والحق مع، تو حق جس کے ساتھ ہے علی اس کے ساتھ، علی جس کے ساتھ ہے حق اس کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ علی، علی کے ساتھ حق. تو کیا یہ کیا روایتیں جو، اور یہ کوئی میں آپ کے سامنے الحاکم النیشا پوری نے انا مدینۃ العلم کہا، اور بھی مستدرک میں کہا، اور بھی باقی اس میں کہا. پھر یہ ان علی مع الحق والی جو آیت ہے ابو یعلا نے جو ہے وہ مسند میں کہا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حجر عسقلانی نے کہا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ابن عساکر نے کہا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیوطی نے اپنی بک میں جامع الحدیث میں کہا. تو میں کہاں تک کنز الاعمال میں آئی یہ روایت. تو کیا ہمارا ہم جو ہے وہ وہاں تک تو پہنچ گئے کہ فدق کے اثرات کیا تھے اور بعد میں کیا ہوئے اور مستقبل میں کیا ہوں گے اس پہ ہم ابھی آئیں گے. تو ابھی تو آج اس نشست میں ہمارا تھوڑا سا وقت ختم ہو رہا ہے. جی تو ہم عباس بھائی میرے پاس اب بس زیادہ سے زیادہ نا 5 سے 7 منٹ کا رہ گیا ہے جس میں، کیونکہ ختم ہو گیا ہے میٹر سارا. ابھی وہ اس حوالے سے باقی ہے کہ ہم اس کے اثرات کیا پڑے اور مستقبل میں کیا ہوں گے. مستقبل میں کیا ہوں گے، صحیح فرمایا. جی میرا خیال ہے میں شاید 10 منٹ کے اندر سمیٹ سکوں گا اس ساری گفتگو، کیونکہ بات تو ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یاد. بالکل جناب، تو ختم ہو گئی یہ بات. جب یہ صورتحال ہوئی تو جناب سیدہ نے کہا اچھا ابوبکر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے رسول نے مجھے یہ ہبہ نہیں کیا تھا، مجھے نہیں دیا تھا یہ تحفتاً، تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، تو مجھے تم میری وراثت دے دو. وراثت کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو 8 حصے اگر ہوں گے تو 8واں حصہ ساری زوجاؤں میں تقسیم ہوگا. یعنی اگر $8 ہوں گے رسول کا ورثہ تو $7 جناب فاطمہ کو ملیں گے. 8ویں ڈالر کو ڈیوائڈ، $1 کو آپ ڈیوائڈ کر دیں گے 8 سے تو تمام ازواج کو ملیں. جناب فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے، تم نہیں دینا چاہتے اور تم نہیں میری گواہی کو قبول کرتے، ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ مجھے میرا حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو ہے وہ فقال لهما ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کیا کہا؟ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ نبی نے یہ، میں نے نبی سے سنا ہے، رسول خدا سے سنا ہے کہ ہم جو معاشر الانبیاء ہیں وہ وراثت نہیں چھوڑتے، جو بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے. قبلہ بات یہ ہے کہ یہ اس کی روایت کہیں ملتی بھی نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کسی بھی جگہ نہیں ملتی ہے. یہ وہ آپ کسی خوبصورت بات کی آپ نے، یہ وہ روایت ہے جس کا نہ پہلے کوئی جاننے والا ہے نہ بعد میں اس کو لینے والا کوئی ہے، نہ اس کو، یہ ایسی بیچاری یتیم روایت ہے. اس کی ریزن بھی ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ ایک تو عقلی ہے کہ عباس بھائی میں نے اپنے گھر کے ورثے کی بات کروں گا تو اپنے وارثوں سے کروں گا نا. اور اہل سنت کا تو ویو یہ ہے کہ رسول خدا کسی کو خلیفہ بنا کے نہیں گئے کہ آپ کہیں کہ وہ ان کو پہلے ہی پتا تھا خلیفے کا کہ یہ اس کو بنا کے جا رہا ہوں میں. ان کا تو ویو ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کو یہ تو علم نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ ہیپ ہیزرڈ کنڈیشن میں بنیں گے خلیفہ. تو جب ابو بکر کا کوئی تعلق نہیں تھا وراثت سے، بنو ہاشم کی ایک فوج تھی، محلہ کا خاندان تھا، اور جناب فاطمہ جو وارث، میرا بیٹا کو نہ پتا ہو کہ میں نے وراثت کے بارے میں کیا اسٹیٹمنٹ دی ہے
اور عباس بھائی کینیڈا سے فرض کیجئے کوئی XYZ شخص کی کال آئے کہ بھائی میں نے یہ سنا ہے کیونکہ آج میں وہ بن گیا ہوں آسٹریلیا کا پرائم منسٹر، تو آج کے بعد تمہارے حوالے سے وراثت کیا؟ عجیب سی بات ہے۔ جناب فاطمہ نے اس لاجیکل بات کو نہیں ہائی لائٹ کیا، اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ کسی اس سے اوپر ایک چیز تھی، وہ قرآن تھا۔ انہوں نے فوراً ہی سورہ النمل کی 16 آیت پڑھی، وہ ورثہ سلیمان و داؤد، کہ جو ہے وہ سلیمان کو داؤد کا ورثہ مل گیا، اور پھر فوراً کہا سورہ مریم کی 6 آیت پڑھی حضرت یحییٰ کے لیے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، مجھے وارث دے اور آل یعقوب کو وارث۔ کہا گیا کہ یہ انبیاء جو ہے نا، یہ اصل میں ان کی علم و فضل و حکمت جو ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے، یہ ان کی ٹینجیبلز نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے جو برادران یوسف تھے تو نبوت تو پھر حضرت یوسف ہی کو ملی، تو باقی سب بھی پھر اس حساب سے اس علم و فضل و حکمت، یعنی وہ اگر وہی وراثت ہوتی تو وراثت تو برابر جاتی ہے، تو پھر تو جتنے 12 کے 12 یعنی جو برادران یوسف ہیں وہ بھی نبی ہوں گے۔ غلطی سے ہم ان کو آج تک برادران یوسف ہی سمجھتے رہ گئے، آج تک ان پہ کمال کی دلیل دی، واہ واہ واہ، بالکل بالکل۔ اور چھوڑیے اس سے بھی آگے بات کہ ہمارے نزدیک تو پھر حضرت آدم جو تھے نبی تھے، 2 ان کے بیٹے تھے تو دونوں ہی نبی تھے، ایک نبی نے دوسرے نبی کو مارا ہوگا۔ اور اس سے بھی آگے چھوڑیے، کیونکہ وراثت جو ہے علم و فضل و حکمت ہوتی ہے اور برابر تقسیم ہوتی ہے، تو آپ بھی حضرت آدم کے جانشین ہونے کے حوالے سے معاذ اللہ نبی ہوں گے، میں بھی نبی ہوں، اور پھر اس وقت دنیا میں جو مشرک ہے وہ بھی نبی ہے، اور جو کافر ہے وہ بھی نبی ہے، جو منافق ہے وہ بھی نبی ہے۔ تو یہ قرآن اور اللہ ہمیں لڑنے کے لیے کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ تو حضرت نوح تک پہنچ گئی، ناخلف اولاد جو اکیلی تھی وہ پھر نبی ہوئی، تو نبی نے نبی کو خلافت نہیں، یہ تو جی باتیں ہیں نا سب ساری۔ اور پھر وہی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ آپ نے فدقی کی وراثت کو کنسیڈر کیا ہوا ہے۔ آپ رسول خدا کا حجرہ کیا وراثت میں نہیں آتا، رسول خدا کی چپل وراثت میں نہیں آتی، رسول خدا کی تلوار وراثت میں نہیں، تبرکات وراثت میں نہیں آتے، رسول خدا کی چادریں وراثت میں نہیں آتی۔ ان کو آپ اہل بیت کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جو حجرہ دوسری قیمتی چیز تھا اس کو اپنی بیٹی کے لیے نومینیٹ کر کے جا رہے ہیں، اور وہاں پر کوئی آ نہیں سکتا، یہاں تک کہ جناب فاطمہ کا 7واں حصہ ہے 8 میں سے، بعد میں امام حسن اس کے وارث بنتے ہیں، امام حسن جائیں تو ان کے جنازے کو پلٹا دیا جاتا ہے، مگر جب خود حضرت ابو بکر جائیں گے تو وہ رسول کے، اچھا دوسرا آپ تو کہتے ہیں کہ وہ عوامی ملکیت ہے، تو عوامی ملکیت ہے تو رسول خدا کے حجرے میں جناب عائشہ کا بیٹھنا کیا مطلب، باقی ازواج کا بیٹھنا کیا مطلب، اور اس کے بعد آپ کی تدفین وہاں پہ کیا مطلب، دوسرے خلیفہ کی تدفین کا کیا مطلب، اور جو حق آپ کے پاس ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ قوم کے لیے صدقہ ہوتا ہے تو اتنا حق میرا۔ تو جب جناب حسن جو کہ خود ان کی نسل میں سے ہیں اور خود جب وہ جاتے ہیں تو ان کے میت کو جگہ کیوں نہیں دیا؟ ہونا تو چاہیے کہ میں بھی وہیں دفن ہونے کی خواہش کروں تو میرے پاس بھی وہ صدقہ رسول کا اسی طرح پہنچے گا۔ تو امام حسن کو کیوں پلٹا دیا جاتا ہے؟ اور جتنی فخر پہ مبنی چیزیں ہیں وہ آپ حضرت علی علیہ السلام اہل بیت سے لینے کی بات بھی نہیں کرتے، اس کے بارے میں کوئی ورثے کی کوئی گفتگو۔ اب آخری بات یہ جناب کہ جب یہ آیتیں جناب سیدہ نے پڑھ دیں تو اہل سنت کے جو اکاؤنٹس ہیں ان میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے ابھی تک خاموشی اختیار کی۔ اب جناب سے نے کہا کہ ابو بکر، جب آیتیں پڑھ دیں تو کہا ابو بکر یہ کیسا عدل و انصاف ہے تیرا کہ تیری اولادیں تو تیرے ورثے میں جگہ پائیں اور تیری وراثت کی حقدار ٹھہریں، اور میرے باپ کا ورثہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ چھین لیا جائے۔ اور جناب سیدہ نے اپنی ناراضگی پر مبنی کلمات کہے اور آخرت کے لیے حوالے سے کہا کہ ہم انصاف آخرت میں لے لیں گے تجھ سے۔ جب یہ گفتگو جناب سیدہ نے کنکلوڈ کی تو ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئی، اہل سنت کے اکاؤنٹس، اور انہوں نے نوشتہ لکھا کہ میں آپ کو یہ کرتا ہوں۔ ابھی یہ نوشتہ جو ہے وہ گیا ہے آگے، تو اتنی دیر میں حضرت عمر داخل ہوئے دربار میں، اور حضرت عمر نے سبت ابن جوزی نے اور باقی سیرت الحلبیہ میں لکھا والیوم 3 پیج 400 پہ کہ ثم اخذ عمر الکتاب فشقت، کہ عمر داخل ہوئے اور انہوں نے وہ جو تحریر ابو بکر نے لکھ کے دی تھی کہ اب آپ کا، تو انہوں نے اس کو لے کے پھاڑ دیا، اور یہ کلمہ وہاں پہ صادر ہوا ہے کہ ابو بکر فاطمہ عرب کی ایک لڑکی ہے نا، اس کے بارے میں کوئی سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
جناب سیدہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو واپس ہوئی. اب حضرت فاطمہ کا فائنل رسپانس کیا ہوا ابو بکر اور عمر کے لیے, کیونکہ دونوں وہ ہو گئے نا اس ایشو کے اسٹیک. تو صحیح البخاری نے کہا جز 5 میں, اب یہ ایک کنٹروورسی نہیں, حضرت فاطمہ تو بہت آخر میں ہیپی ہو گئی تھیں اور یہ اچھا جی, یہ صحیح البخاری کی جز 5 چیپٹر جو ہے وہ غزوہ خیبر کا پیج 9 پہ جو روایت آئی ہوئی ہے, فحجرت ہو فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت, یہ بخاری کی روایت ہے عباس بھائی کہ حضرت فاطمہ نے دربار سے ہجرت کی, یعنی چلی گئیں, اور پھر جب تک ان کو موت نہیں آئی اس وقت تک انہوں نے دونوں سے کلام نہیں کیا. اور پھر صحیح البخاری نے کہا جناب فاطمہ کا, فاطمہ تو بدعت منی کے بعد فمن اغضبھا اغضبنی, جس نے حضرت فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, رسول خدا نے کہا. وَيُؤْذِنِنِي مَا آزَا, صحیح مسلم جز 7 چیپٹر فضائل فاطمہ پیج 140-41 میں, وَيُؤْذِنِي مَا آزَا, جس نے جو ہے وہ فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت. تو یہ صحیح بخاری سے کہاں نکال کے لے کے جائیں, فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ, جب تک وہ مری نہیں انہوں نے کلام نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کہ کلام وہ تو سب چیزیں ٹھیک ہو گئی تھیں, اس کے بعد تو فدق جو ہے وہ مینیجیریل رہ گیا تھا, اور صرف وہ کیونکہ جناب فاطمہ اس کو وہ نہیں کر سکتی تھی تو انہوں نے کہا چلو اب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن اب تم ہی رکھو, اب تم بھی تو وہی کام. کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں, کون سی تاریخ میں کون سی روایت ہے؟ ویسے آپ روایات کے ڈھیر مانگتے ہیں, یہ کون سی روایت ہے کہ جناب سیدہ نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے تم یہ مینیجریل ایشو ہے, تم اس کو جو ہے وہ مینج کرو, میری چیز غصب کر کے تم لو, اب اس کے بعد تم ہی مینج کرو. یہ تو بخاری کو کہاں لے کے جائیں جس کو آپ چون کے سارے اس کے ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں. فلم تکلمہ حتی ماتت, انہوں نے کلام تک نہیں گوارا کیا. کلام تو اہم چیز ہے, دیکھیں میں کسی سے نہیں ملتا لیکن کلام گوارا نہیں کیا. خلیفۃ المسلمین جناب رسول خدا کی بیٹی, کیا بات ہم کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ نے جو ہے, یہ خالی یہ نہیں ہے, اس کے بعد جو صحیح البخاری میں جز 5 میں چیپٹر مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیج 82-83 میں, فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہ. اور کیا صحیح بخاری نے کہا کہ جب دفن ہوئی علی کی زوجہ وفات کے بعد رات میں دفن کی گئی, ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہ, اور تو انہوں نے اجازت نہیں دی ابا بکر کو کہ وہ ان کی نماز میں آئے. یہ کون سی آپس کی بڑے اچھے ماحول ہو گئے تھے کہ جس میں جناب سیدہ جو ہے, یہ تو یعنی کلام کرنا اور یعنی آپ یہ تو طے ہے فاطمہ سے زیادہ شریعت کسی کو نہیں آتی تھی. اگر جناب فاطمہ کلام نہیں کر رہی ہیں تو سلام بھجوایا گیا ہوگا نا, سلام بھجوایا گیا تو جواب واجب ہے. صرف اس صورت میں آپ سلام نہیں کریں گے کہ جب اگلا مسلمان نہ ہو, نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر آپ دفن سے اجازت نہیں دے رہی تو یہ دفن تو معاملہ جو ہے وہ کفایتی معاملہ ہے. جنازے میں شامل ہونا, ایک کوئی شامل ہو جائے تو سارا اور سب کے لیے اوپن ہوتا ہے. کسی کو اجازت نہ دینا صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے معاملات ایسے ہوں کہ جس سے صاحب میت کی شان میں فرق پڑنے کا امکان ہو. یہ تو صرف شرعی مسئلہ ہے. اور پھر صحیح مسلم نے بھی اسی کو کہا, فلما توفی دفنها زوجها علی ابن ابی طالب لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہ. بالکل ایگزیکٹلی دوسرے طرق میں صحیح مسلم میں بھی یہی آ گئی, اور چیپٹر قول نبی ہے, لا نورت وما ترک نہ ہو صدقہ پیج 153-154 جز 7 میں جا کے صحیح مسلم میں دیکھیں. بات تو ختم ہو گئی جناب. تو اب آخری چیز یہ ہے کہ دیکھیے کم و بیش اب ہمارے پاس کیا کریں گے, ہم اہل سنت کے ریفرنسز کو اگر فرض کیجئے کہ نہ دیکھیں تو 15 روایات مل جاتی ہیں جس میں اقتحام القوم دار الزہرا کہ حضرت زہرا کے دروازے کو گرانا, و اسقاط جنینہا, عدد روایات 15 روایات ملتی ہیں. ابن حجر نے رسال المیزان میں کہا, الذہبی نے میزان الاعتدال میں کہا, شہرستانی نے ملل النحل میں کہا, الیعقوبی نے کہا, ابن ابی حدید نے کہا, ابن حشام نے کہا, الطبری نے کہا. کس کو نکالے کہ جناب حضرت عمر, جناب فاطمہ الزہرا السلام, اور پھر یہ کہنا
کہ وہ نہیں ایک وہاں سے ایک روایت آئی تھی وہ سب نے اس کو, تو کیا سب کے دماغ شل ہو گئے تھے کہ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایک. دوسری یہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روایات بخاری اور صحیح اور اربع سے منہا ہو گئی ہیں جس میں راوی ایک ہی تھا, بعد میں اس کے طرق بنے؟ کیا ان ساری روایتوں کو نکال دیا جائے گا؟ نہیں, اس میں راوی تو بہرحال یہ طے ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ جب حملہ ہوا ہے, ان کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے اور ان پہ تشدد ہوا ہے, ان پہ جو ہے کوڑا مارا گیا ہے, وہ ایک روایت نہیں ہے, وہ تو بہرحال ہر اہل جی, لیکن مطلب بتانے کی کوشش کی جاتی, بتانے کی کوشش کتاب میں موجود ہے, لیکن وہ آج جی کے جو مولوی ہیں وہ اس کو ڈسپیوٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں, ٹویسٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے اب اور کیا کروں, 15 روایتیں ہیں اور 7-8 تو سامنے رکھ ہی دی ہیں آپ کے, اور کیا کروں؟ میرے پاس ظاہر ہے کہ جتنا مجھے آپ ای میل کریں گے میں ساری بھیج دوں گا. تو یعنی میرا اب آخری جو اس کا نقطہ ہے عباس بھائی, وہ یہ کہ دیکھیے یہ ساری صورتحال ہوگی, جناب سیدہ واپس آ گئی. اب ذرا ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. کیا ہوا؟ حضرت عمر نے ظاہر ہے کہ رفع کہتے ہیں ایگریشن کیا, یہاں تک کہ حضرت محسن شہید ہو گئے. اور میں نے آپ کے سامنے سارے دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج ایک صورتحال یہ ہوتی ہے جب ہم اپنی بیٹیوں کا حق ماں کے نام پر بڑے بیٹے کو دیتے ہیں, اور وہ بیٹا کہتا ہے میں تو ماں کے, ہم سب مل کے جو ہے, یہ اصول ہی نہیں ہے شریعت کا. ادھر باپ کی وراثت آئے گی, ادھر ریلائز ہوگی. جیسے ہی کیا ہوتا ہے, پہلے تو عورت کو پریشانی یہ ہوتی ہے, اچھا شوہر کا کیا ہوتا ہے, شوہر کو اپنے بڑا ہیرو بنتے ہیں ہمارے جو شوہر ہوتے ہیں نا بیٹیوں کے, جن کا حق آ رہا ہوتا ہے, میں ان کے خاندان میں کیوں جا کے مداخلت کروں, میں کیوں. آپ حق کا ساتھ دینا. امیر المومنین کی سنت آپ نہیں دیکھ رہے, امیر المومنین گئے, امیر المومنین نے جناب فاطمہ کا کہاں تک ساتھ دیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو بہت بڑے چیمپئن سمجھتے ہیں کہ میں بڑا نان کنٹرول, نہیں, آپ خاموش رہ کے ان ظالموں کے ساتھ اب کھڑے ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے آپ کی بیوی کا حق لیا ہے, اس بیٹے کے ساتھ جو ظالم ہو کے. اور پھر دیکھا یہ گیا ہے عباس بھائی کہ اصول تو یہ ہے کہ مکان ہے, بیٹیوں کا حق ہے, آپ نے اس کو بیچا, ریلائز کروایا, جب اکاؤنٹ میں بیٹیوں کی اماؤنٹ پہنچ گئی تو کیا ہوگا, اس کے بعد بیٹیاں دینے کے لیے تیار. دوسرا اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ یہ ہے کہ مجھے حج کرنا تھا, میرا باپ گیا, میرے پاس, میں بیٹی ہوں, فرض کیجیے میں مثال کو فاطمہ بیٹی ہے, فاطمہ کو حج کرنا تھا, اس پہ حج, جیسے ہی باپ گیا, اس باپ کے جانے کے بعد ایک اماؤنٹ اللہ کے حکم سے اس کی ہے, اللہ کے حکم سے, کسی کے نہیں, اللہ کے حکم سے اس کی ہے. اب اس کے پاس فائنینشیل استطاعت آ گئی, حج واجب کھڑا ہوا ہے, اس نے کیا کیا کہ پریشر میں آ گیا کہ میرا بھائی مجھے لیٹر دے کے بھیج دیا کہ ذرا تم ماں کے حق میں نا جو اس کو ذرا کر دو. آپ کیوں ماں کے حق میں کروا رہے ہیں؟ کیونکہ ماں کے حق میں جائے گا تو دوبارہ اپنا حصہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے, بیٹی کا حصہ پھر ماں کے پاس دوبارہ بھجوایا, لے لیا, اور اس کے بعد دوبارہ جب وراثت آئے گی تو پھر وہ سارا حصہ جو ہے بیٹے کے پاس دوبارہ چلا جائے. نہیں, آپ نے وہ لیٹر بھیجا. جی, یہ تو اب آپ کی جو جتنے بھی آپ نے دلائل دیے اور کتابوں کے حوالے دیے, اس میں یہ بات تو اب وہ اظہر من الشمس ہے اور طے ہو چکی لیکن ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں عباس بھائی آپ تو زیادہ بہتر بیان کر سکتے ہیں. معاشرے کو سامنے رکھ کے کریں گے تو ایک نیا پورا کھل جائے گا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین تک چیزیں, یہ باتیں پہنچے, اور وہ ان کتب کو جن کا حوالہ آپ دے رہے ہیں ان کو ضرور پڑھیں. پلیز ان کو, اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو نیوٹرلٹی کے ساتھ دیکھیں اس میٹر کو, اور خود اپنی اصلاح احوال کریں. قرآن کہتا ہے تل کا دو جو ہماری ڈسکشن ہو سکتی تھی اس کو آپ نے ایک میں سمرائز کر دیا کہ فدق کے جو وہ واقعہ پھر جناب سیدہ کے حملے کو, کہ گھر پہ حملے کو آپ نے دونوں کو ملا کے اور ایک پورا اس پہ بیان کر دیا. ظاہر 1 گھنٹے میں ایک تفصیلی گفتگو یہی ہو سکتی تھی. ڈاکٹر صاحب ہم بے انتہا شکرگزار ہیں آپ کے. نہیں, آپ کا بہت ہی شکریہ کہ آپ نے بڑی پیشنس کے ساتھ اور اس کے اور خوبصورت آپ نے سیشن درمیان میں کی ہوں, اس سے مزید عمدہ ہوئی گفتگو. تو میں بہت شکر گزار ہوں, اور یہ سارے جو میں نے پیش کیے ہیں یہ ڈاکومنٹڈ ہو گئے ہیں, اب ریکارڈڈ ہو گئے ہیں, لہٰذا ان ریفرنسز کو جا کے دیکھا جا سکتا ہے. اور کوئی اس میں نے آپ کے سامنے اہل سنت کے ہی سارے رکھے, کوئی بھی نہیں رکھا ایسا کہ جو اہل سنت کے کسی ایشو پر اہل سنت کے علاوہ کسی کا ریفرنس ہو. بہت شکریہ ناظرین. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے جتنے بھی حوالے جات اور تحقیق کی روشنی میں انہوں نے ریسرچ کی ہے, تو ہم کتب کو جو حوالہ دے رہے ہیں
15 कुतुब का या 39 कुतुब का उसको पढ़ा है, उन रेफरेंसेस को देखा है, उसकी सारी चीज़ें इनके पास मौजूद है। अगर आपके को तसल्ली नहीं है, तशफ़्फ़ुफ़ नहीं है, तो बराए करम आप राब्ता कीजिएगा, हम डॉक्टर साहब से उनके हवाले जात, बल्कि हम तो ख्वाहिश ज़ाहिर करेंगे कि आप खुद मुताला करें उनका। अगर जी नहीं, 39 मेल कुतुब भी नहीं आप पढ़ खुद देख सकते हैं, सकते हैं। हाँ, 39 कुतुब नहीं पढ़ सकते हैं, तो कम से कम जो 7 अहम कुतुब हैं, कम से कम उसका मुताला कर लें, आपको सारी चीज़ें, सारे हक़ाइक़ सामने आ जाएँगे। इसके साथ ही हम आज की नशिस्त का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी बहुत शुक्रिया आपके साथ आपका। अल्लाह ताला मुलाकात आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे।